حضرات محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مغفرہ، مجھے امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اور ہونا بھی چاہیے۔ آئیے پیارے اسلام آئیے ہم بات کرتے ہیں نمازوں کے بارے میں۔ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، اور 5 وقت کی نماز جو پڑھی جاتی ہیں وہ اپنے اپنے وقت پر پڑھی جاتی ہیں۔ جیسے فجر کی نماز کا وقت صبح ہوتا ہے سورج نکلنے سے پہلے، پھر اس کے بعد میں پیارے اسلام آئیو ظہر کا وقت ہوتا ہے دوپہر میں، عصر کا وقت ہوتا ہے اس کے بعد، پھر اس کے بعد مغرب کا، پھر اس کے بعد عشاء کا۔ 5 وقت کی نماز ہوتی ہیں۔ اب فجر کی نماز کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ فجر کی نماز میں 4 رکعتیں ہوتی ہیں، 2 سنت اور 2 فرض۔ ظہر میں 12 رکعتیں ہوتی ہیں، 4 سنت 4 فرض اور 2 سنت اور 2 نفل، اس طرح سے 12 رکعتیں ہوئی۔ اب اس کے بعد میں جو پڑھی جاتی ہے عصر کی نماز، اس میں 8 رکعتیں ہوتی ہیں۔ کتنی؟ 8 رکعت۔ اس میں سے 4 سنت ہوتی ہیں، 4 فرض ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد میں جو پڑھی جاتی ہیں پیارے اسلام آئیے وہ پڑھی جاتی ہے مغرب کی نماز، اس میں 7 رکعت ہوتی ہیں۔ اس میں 3 رکعت فرض پہلے پڑھے جاتے ہیں، پھر 2 رکعت سنت، پھر 2 رکعت نفل پڑھے جاتے ہیں۔ اس طرح سے 7 رکعت اس میں ہوگی۔ اب شام نماز آتی ہے، شام میں 70 رکعت ہوتی ہیں۔ تو 4 رکعت سب سے پہلے سنت پڑھی جاتی ہیں، پھر 4 رکعت فرض پڑھی جاتے ہیں، پھر 2 رکعت سنت پڑھی جاتی ہیں، پھر 2 رکعت نفل پڑھی جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد میں 3 رکعت وتر پڑھے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد میں 2 رکعت نفل پڑھی جاتی ہیں۔ اس طرح سے پیارے اسلام آئیو 70 رکعتیں مکمل عشاء میں بھی ہو گئی۔ اب اس میں پیارے اسلام آئیو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں جو 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، اس میں سنتیں پڑھی جاتی ہیں نا، اس میں سے کچھ سنتیں موقدہ ہیں اور سنتیں غیر موقدہ۔ اب سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ میں فرق کیا ہے؟ سنت موقدہ وہ سنت ہوتی ہے جسے پڑھنا بہت ضروری ہے اور اس کے مثل واجب کی جاتی ہے، اور سنت غیر موقدہ وہ سنت ہوتی ہے جسے پڑھ لو تو ثواب، نہیں پڑھو تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب جیسے پیارے اسلام آئیو ہم فجر کی نماز کی سنتیں پڑھ رہے ہیں تو اس کو پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ اب فجر کی نماز کا مسئلہ یہ آ گیا تو میں بتا دوں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جیسے ہم فجر کی نماز کھڑی ہو گئی ہے اور 1 رکعت نکل بھی گئی ہے، اور کیا ہم سنتیں پڑھیں؟ پھر بھی آپ کو پڑھنا ہے۔ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کی سنت مطلب فرض نماز پڑھائے جا رہے ہیں، نماز چل رہی ہے فجر کی نماز، تو فجر کی نماز اتحیات میں بھی بیٹھے ہیں اور نماز پڑھنے کا 2 رکعت سنت کا وقت ہے، کیا آپ کو لگتا ہے پڑھ لوں گا؟ تو بھی آپ کو سنت پڑھنا پڑے گی۔ یہ سنت اس کے فجر کے بے حد ضروری ہے کیونکہ 2 رکعت ہوتی ہے سنت۔ اب اس کے بعد میں پیارے اسلام بھائی ظہر میں سنت جو پڑھی جاتی ہے 4 رکعت پہلے، وہ بھی سنت موقدہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد میں 4 رکعت فرض، اس کے بعد میں 2 رکعت سنت، تو وہ بھی سنت موقدہ، اس کو بھی پڑھنا ضروری ہے۔ اب اس کے بعد میں آتی ہے پیارے اسلام عصر کی نماز، 4 رکعت سنت 4 فرض۔ تو 4 رکعت جو سنت پڑھی جاتی ہے اسے سنت موقدہ نہیں غیر موقدہ بولتے ہیں۔ پڑھ لو تو ثواب، نہیں پڑھو تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جان بوجھ کے چھوڑ دو، چھوٹ گئی تو کوئی بات نہیں، لیکن جان بوجھ کے نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اور مغرب کی نماز میں 7 فرض اور اس کے بعد میں 2 سنت 2 نفل۔ اب 2 سنت ہوتی ہے پیارے اسلام آئیو، وہ سنت موقدہ پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ اب اس کے بعد میں پیارے اسلام آئیو عشاء کی نماز آتی ہے، اس میں سب سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھ جاتے ہیں، تو وہ سنت پڑھنا غیر موقدہ، پڑھ لو تو ثواب، نہیں پڑھو تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن پڑھنا بے وجہ چھوڑنا نہیں چاہیے۔ پھر اس کے بعد میں 4 رکعت فرض پڑھیں گے، پھر اس کے بعد میں 2 رکعت سنت جو بعد میں پڑھی جاتی ہے وہ سنت موقدہ پڑھنا ضروری ہے۔ پھر 2 رکعت نفل پڑھے جاتے ہیں۔ نفل کا تو معاملہ ایسا، پڑھ لو تو ثواب، نہیں پڑھو تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن بے وجہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس کے بعد میں آتا ہے پیارے اسلام آئیے کیا بولتے ہیں سنت کے بعد میں نفل کے بعد میں 3 رکعت نماز وتر پڑھی جاتی ہے۔ اب 3 رکعت نماز کی جو وتر ہوتی ہے اس میں دعا قنوت پڑھی جاتی ہے، لیکن بعض لوگ یہ نہیں جانتے کہ نیت باندھتے کیسے ہیں۔ تو اس کی نیت اس طرح سے ہوتی ہے کہ نیت کی میں نے 3 رکعت وتر واجب اللیل، واجب اللیل کا مطلب ہوتا ہے مطلب لیل کا مطلب رات، واجب تو ہے ہی کہ وتر کیا ہے؟ واجب ہے، اور یہ سب سنت تھی، کوئی نفل تھی کوئی فرض تھی، لیکن یہ واجب ہے۔ واجب اللیل واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میں رکاوش اللہ اکبر کر کے نیت باندھتے ہیں۔ اس کے بعد میں پیارے اسلام آئیو سنت
2 رکعت پڑھی جاتی، وہ نفل پڑھی جاتی ہے وطر کے بعد میں، تو پھر اس کے بعد میں آپ کی یہ نماز مکمل ہوگی 5 وقت کی۔ لیکن پیارے اسلام آئیے 5 وقت کی نماز پڑھنا بہت ہی آسان ہے، لیکن پیارے اسلام اس کو کٹھن بنا دیا گیا ہے۔ لوگ ڈرتے ہیں کہ اتنی 5 وقت کی نماز کیسے پڑھیں گے۔ بھولو مت پیارے اسلام آئیو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں نماز ملی ہے، 50 وقت کی ملی تھی اور 50 سے 5 ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کم کروائی کہ جاؤ اور کم کرواؤ اور کم کرواؤ، 5 رہی، 5 سے بھی کم کروا رہے تھے، لیکن انہیں پتا تھا کہ امتی محمد بڑی سست ہوگی، 5 بھی بھاری پڑیں گی، تو آج ہم پر 5 بھی بھاری پڑتی ہیں۔ کوئی زیادہ بڑی بات نہیں ہے پیارے اسلام آئیو، اگر ساری نمازوں کا ٹوٹل لگایا ہے وقت کا تو مشکل سے 1 یا 1.5 یا 1.25 گھنٹہ بیٹھے گا، اس سے زیادہ نہیں۔ کہ 24 گھنٹے میں اللہ کے لیے 1.5 گھنٹہ بھی نہیں نکل سکتا، 1.25 گھنٹہ بھی نہیں نکل سکتا، تو بتائیے ہم کیسے اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز صحیح طرح سے ادا کرنے کی